السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مہنگائی کے ستائے ہوئے چند لوگ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مہنگائی کی شکایت کرنے لگے کہ موجودہ گرانی کی صورتحال نے غریب لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ اب تو 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسی معاشی بدحالی کے دور میں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے حکومت وقت سے مطالبہ اور احتجاج کرنا کیسا رہے گا؟ ایوان اقتدار میں بیٹھے حکمرانوں کے ضمیر کو جگانے اور انہیں عوام کی مشکلات کا احساس دلانے کے لیے کیا ہم حکومت کے سامنے مظاہرے کر کے اپنی بات پیش کر سکتے ہیں؟ بزرگ بڑی شفقت سے بولے، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں، مگر اس معاملے میں چند بنیادی باتیں توجہ سے سن لیں۔ لوگ ہمہ گوش ہو گئے اور بڑی توجہ سے بزرگ کی باتیں سننے لگے۔ بزرگ فرمانے لگے، بے صبری، شکوے شکایات اور مظاہرے کرنا باطل کا طریقہ ہے۔ پھر سمجھایا کہ دیکھو، انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے 2 پلڑوں کی مانند ہے۔ ایک پلڑا وزنی ہوتا ہے تو دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ دوسرا وزنی اور قیمتی ہو جائے تو پہلے والا پلڑا کم قیمت ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عمل صالحہ توکل اللہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی معصیتوں، جھوٹ فریب، دھوکہ دہی اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، انسان میں روحانی ہلکا پن آ جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے، تو دوسری طرف چیزوں والا پلڑا بھاری اور وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یوں جب انسان بے قدرہ ہو جاتا ہے تو چیزوں کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جب چیزوں کی قدر بڑھتی ہے تو ان کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کمزور ایمان والے لوگوں کو مہنگائی کا طوفان گھیر لیتا ہے۔ وہ دنیا کے جھمیلوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا تم پر ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت ضروری ہے۔ اپنے قلوب کو ایمان کامل اور محبت الہی سے منور کرنا ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری وقعت، تمہارا مقام و مرتبہ، تمہاری قدر اور تمہاری قیمت بڑھ جائے اور چیزوں کی قیمت گر جائے، انسان والا پلڑا بھاری ہو جائے اور اجناس والا پلڑا ہلکا ہو جائے۔ بزرگ مزید فرمانے لگے، لوگ فقر سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا کام ہے، اس لیے تم لوگ دانستہ یا نادانستہ شیطانی لشکر میں شامل مت ہو۔ تم لوگ شیطان لعین کے ساتھی و پیروکار اور ایجنٹ مت بنو۔ بزرگ بڑے جوشیلے انداز سے حاضرین محفل سے مخاطب ہوئے، اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی تو وہ قدرت کاملہ سے ضرور پھٹے گا اور اس کا رزق اس کو پہنچ کر ہی رہے گا۔ مہنگائی اس رزق کو روک نہیں سکتی جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ پاک تمہاری قوت خرید میں اضافہ کر دے گا، تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا، تمہارا دسترخوان وسیع فرما دے گا، یوں چیزوں کے حصول میں کوئی پریشانی نہ آئے گی، مہنگائی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہ پائے گی اور تم مہنگائی کے اثرات سے محفوظ رہو گے۔ اس لیے احتجاج، جلسے جلوس اور مظاہروں کی بجائے، حکمرانوں کے در پر ٹھوکریں کھانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، یوں آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے گا اور زندگی آسان ہو جائے گی۔